ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کا شوق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک پڑھنا ہمیں، ہمارے آل اولاد، بیوی بچے، اہل خاندان کو نصیب فرمائے۔ یہ کتاب ہدایت ہے اور اسے پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ ہر نفع والی چیز اللہ نے اپنے کلام مبارک میں رکھا ہے۔ جو اس میں جتنا مشغول ہوگا اللہ اسے اتنا نصیب کریں گے، جیسے سمندر میں جو جتنا گہرا اترے گا اسے اتنا نصیب ہوگا۔ تو قرآن پاک میں فقہا نے اس کے اندر کوشش کی تو ان کو فقہی مسائل ملے، محدثین نے قرآن میں کوشش کی تو ان کو احادیث کی باتیں ملی، مفسرین نے جب قرآن کے اندر اپنے آپ کو مشغول کیا تو پھر ان کو تفسیری نکات ملے، مقرروں نے جب قرآن کو پڑھا تو پھر ان کو تقریر کرنے کا انداز آیا، خطیبوں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا تو پھر ان کی خطابت سنور گئی، مدرسین نے جب قرآن کو پڑھا تو پھر بچوں کو پڑھانے میں، تدریس میں ان کو مدد ملی۔ جس لائن سے جس نے قرآن کھولا اللہ نے اس کے راستے اس کے لیے آسان کر دیے، اس لیے کہ یہ سمندر ہے، اس میں جو چاہو گے ملے گا انشاءاللہ، بشرطے کہ دل صاف ہو، نیت صاف ہو۔ ایک شخص اسی طرح سے گزرے ہیں، پہلے غیر مسلم تھے، انگریزی ملکوں کے، انگلستان کے، یوسف ان کا بعد میں نام رکھا گیا۔ بڑے موسیقی کار تھے پہلے، میوزک، گانا بجانا، کلب، ڈانس، رقص، ناچ، یہی ان کی دنیا تھی۔ تو اس ساری چیزوں میں کوئی لذت نہیں ہے، یہ دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں آپ کو، ان سے جا کر معلوم کرو کہ ان کے دل کے اندر اندھیرا کتنا ہے۔ اس کے اندر کسی کو سکون نہیں ہے، ناچنے، گانے، موسیقی، میوزک، کلب، شراب، نشہ، کوئی اس کے اندر لذت نہیں ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے، بس آدمی اس کے اندر دیوانہ ہو جاتا ہے، اور چونکہ انہیں کچھ نصیب نہیں ہوتا بس اسی میں چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو یوسف تھے پہلے، یہ موسیقی کار تھے، میوزک مین تھے، مگر دل اندھیرا، دنیا اندھیرے میں چل رہی تھی، تو پھر ان کو سکون چاہیے تھا، اطمینان چاہیے تھا۔ تو پھر انہوں نے یہ کوشش کی، اور جب کسی سے بات چیت کی اور مشورہ کیا تو انہوں نے کہا قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پھر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، یعنی اس کا ترجمہ، ٹرانسلیٹ۔ وہ انگریزی جانتے تھے تو انگریزی ترجمہ لیا، پھر انہوں نے اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ 1.5 سال تک گھر میں بند بس پڑھتے رہے، کسی مسلمان سے رابطہ نہیں، کسی مسلمان سے دوستی نہیں، کسی مسلمان سے اسلام اور قرآن کے بارے میں نہیں پوچھا، بس کتاب لی اور پڑھنا شروع کیا، 1.5 سال تک پڑھتے رہے۔ اور جب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اب مجھے یا تو مسلمان ہو جانا چاہیے یا پھر میں برباد ہو جاؤں گا، تو پھر اس کے بعد 1977 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ سچی داستانیں ہیں۔ ہم مسلمان کیسے ہوئے یہ کتاب ہے، وہاں سے میں یہ واقعات آپ کو روزانہ ایک ایک کر کے ذکر کر رہا ہوں۔ تو ہر بندہ جو اسلام اپنی مرضی سے لایا ہے وہ اپنا واقعہ خود بتا رہا ہے کہ 1.5 سال کے بعد ان کو یقین ہوا کہ مجھے اب مکمل اسلام کے اندر آ جانا چاہیے ورنہ میں ختم ہو جاؤں گا۔ تو پھر وہ 1977 میں لندن کے اندر ایک نئی مسجد بنی، تو پھر وہ وہاں گئے جمعہ کے دن، اور نماز کے بعد امام صاحب سے ملاقات کی اور کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ 1.5 سال کے قرآن کے مطالعے نے ان کی زندگی بدل دی، دنیا بدل دی، آخرت سنور گئی۔ تو میرے عزیز اور میرے بھائیوں، یہ کلام زندگیوں کو سنوارنے والی کتاب ہے، سجانے والی کتاب ہے۔ کن ذہن پڑھے تیز ہو جائے، بیمار پڑھے شفا مل جائے، بے روزگار پڑھے روزگار نصیب ہو جائے، بے اولاد پڑھے اللہ اولاد نواز دے، جن کے نکاح نہیں ہوئے قرآن پڑھو، اللہ سے توجہ بناؤ، انشاءاللہ ان کے نکاح بھی جلدی ہو جائیں گے۔ جو جس لائن سے پریشان حال ہے، اللہ کا کلام کھولو، کہو یا اللہ میں تجھ سے باتیں کروں، قرآن تو بات کرنا ہے، اللہ سے بات تو کرو، پھر تمہارے مسئلے کیوں نہیں حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا تھا کہ ہم کسی پیغمبر پر اعتقاد نہ لائیں جب تک کہ ہمارے سامنے معجزہ نظر ظاہر نہ کرے کہ اس کو آگ کھا جاوے۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین بہت سے پیغمبر مجھ سے پہلے بہت سے دلائل لے کر آئے، اور خود یہ معجزہ بھی جس کو تم کہہ رہے ہو سو تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا اگر تم سچے ہو؟ سو اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں، جھٹلائیں، تو بہت سے پیغمبروں کی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں تکذیب کی جا چکی ہے، جھٹلائے جا چکے ہیں، جو معجزات لے کر آئے تھے اور صحیفے لے کر اور روشن کتاب لے کر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 180 پر 3 اور 180 پر 4 ہے۔ پہلی آیت کا خلاصہ، یہود و نصارہ نے یہ اعتراض کیا آپ لوگ زکوٰۃ لیتے ہو اور خود تقسیم کر لیتے ہو، حالانکہ پچھلی قوموں کے اندر زکوٰۃ کا معاملہ یہ تھا کہ زکوٰۃ نکال کر قربانیاں دے کر ساری چیزیں لے جا کر پہاڑ پر رکھتے تھے اور آگ آتی تھی اسے جلا کر ختم کرتی تھی۔ اگر یہ تم کرو تو پھر ہم تمہیں مان لیں۔ دوسری آیت کا خلاصہ، اللہ پاک اپنے پیارے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی جی اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں، اس سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کو جھٹلایا گیا ہے، انکار کیا گیا ہے، ان کی تکذیب کی گئی ہے، لہٰذا آپ مایوس نہ ہوں، یہ تو ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ تو میرے عزیز و میرے بھائیوں، پچھلی آیتوں کا تعلق اس آیت سے ہے۔ کل جو ہم نے آیتیں پڑھی اس میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان کے شان میں، ان کے مقام میں، ان کی صداقت میں، کہ کس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہودیوں کے ایک مدرسے میں گئے، وہاں دو علماء تھے، ایک فخاص اور ایک عشی، تو دونوں سے بات چیت کی، پھر انہوں نے پلٹ کر ان کو جواب دیا، کیا کہا؟ نعوذ باللہ کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، یہ جملہ انہوں نے کہا یہودیوں نے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم غصے میں آئے اور کھینچ کر لگا دیا تماچے دونوں کو، اور کہا تم میرے خدا کے بارے میں نازیبا کلمات استعمال کرتے ہو، میں ہرگز تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے معاملے میں بڑے نرم، مگر اللہ اس کے رسول کے معاملے میں بڑے سخت۔ جب بدر کے جنگ کے بعد 70 بندے قید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ بتاؤ ابو بکر کیا کریں ان کے بارے میں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے نبی جی ہمارے ہی بندے ہیں، چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے شاید آئندہ ایمان لے کر آ جائیں۔ دیکھو بندوں کے معاملے میں نرم ہیں، حالانکہ دشمن ہیں، بدر میں سامنے کھڑے تھے، جان لینے کے لیے کھڑے تھے، اب قید ہو کر آئے ہیں، مگر حضرت ابو بکر صدیق کیا رائے دے رہے ہیں؟ چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے شاید آئندہ ایمان لائیں، ہمارے ہی تو بندے ہیں، ہمارے ہی تو شہر کے ہیں۔ اور وہی رائے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی گئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے نبی جی نہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو مار دینا ہے، ان کو قتل کرنا ہے، بلکہ جو جس کا خاندان کا رشتہ دار ہے بس اس کے ہاتھ میں تلوار دو، بدلے میں وہ اسے قتل کریں۔ اگر بھتیجا سامنے ہے تو چچا کو تلوار دیں، اگر بھانجا سامنے سے ہے تو ماموں کو ہاتھ میں تلوار دیں، اگر بیٹا دشمن میں سے ہے تو باپ مسلمان کو تلوار دیں، وہ اسے قتل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کی مثال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی،
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزاج یہ تھا کہ ایک گال پر مار دو ان کی امت میں تو یہ دوسرا گال پیش کیا جاتا تھا، اتنے نرم مزاج. اور حضرت عمر کی مثال نبی نے فرمایا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے مولا 950 سال میں نے ان کو دعوت دی، تیری طرف بلایا، مگر ان کی دماغوں پر پتہ نہیں کیا ہوا، ساری دنیا کے کافروں کو ختم کر دے. کسی کافر کو زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں بنتا. تو حضرت ابوبکر صدیق کی مثال کیسی ہے؟ نبی نے فرمایا حضرت عیسیٰ جیسی. اور حضرت عمر کی مثال کیسی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام جیسی. تو یہ لوگوں کے معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق بڑے نرم مزاج، مگر معاملہ اللہ کا ہو، معاملہ نبی کا ہو تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کسی کو معاف نہیں کرتے. پہلی مرتبہ ڈنکے کی چوٹ پر مکے میں کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو سارے دشمن ٹوٹ پڑے حضرت ابوبکر صدیق پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے زخمی ہوئے کہ بے ہوش ہو گئے، گھر لایا گیا مشکل سے، بہت دیر کے بعد ہوش آیا. تو سب سے پہلے جملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کیا نکلا کہ میرے نبی کیسے ہیں؟ کہ نبی بھی تو وہاں تھے. جیسے مجھے نقصان پہنچا گیا، کہیں اللہ نہ کرے میرے نبی کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، کہیں ان کو زخمی تو نہیں کر دیے. کہ اللہ اس کے رسول کے معاملے میں بڑے پکے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنے سچے اپنے معاملے میں کہ اللہ پاک نے چاہے معاملہ باپ کا ہو چاہے معاملہ بیٹی کا ہو، دونوں کے لیے اللہ نے قرآن اتار دیا. حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، اللہ نے جواب نہیں دیا، بچے سے جواب دلوایا کہ بچے نے گواہی دی کہ یوسف پاکیزہ ہیں. مگر جب بات حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئی تو اللہ نے فرمایا کہ ہم قرآن اتاریں گے. اور یہاں جب بات آئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اپوزٹ دیکھیں آپ، جب الزام لگا حضرت مریم پر، جب حضرت مریم نہانے کے لیے گئی تھی وہاں اللہ نے ان کو اولاد دے دی حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے. اور جب حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کر حضرت مریم اپنی قوم کے پاس آئیں تو ساری امت نے، ساری قوم نے کیا کہا کہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ تمہارا خاندان تو بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پاکیزہ ہے، اور تم نے اتنا خطرناک کام کیا. ہم سب جانتے ہیں تمہارا نکاح نہیں ہوا تو بچہ کہاں سے آ گیا؟ الزام لگانا باقی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں بول پڑے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آگے چل کر نبی ہوں گا. سبحان اللہ، میری ماں پاکیزہ ہے. جب بات حضرت مریم کی آئی تو جواب حضرت عیسیٰ سے دلوایا. اور یہاں جب بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئی تو اللہ نے کہا ہم خود قرآن اتاریں گے. یہ اس امت کی شان ہمارے نبی کے صدقے سے ہے. ہمارے نبی کی شان ہے کہ ہمارے نبی کو ایسی اللہ نے امت دی ہے، اور ہمارے نبی نے اپنے اصحاب پر ایسی محنت کی ہے کہ ان کے لیے آسمانوں سے اللہ نے قرآن اتار دیا. وہاں حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے لیے اور یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن اتر گیا. اور یہ جب معاملہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تو باقاعدہ یہودیوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے تو ایسا کوئی جملہ نہیں کہا اللہ کے بارے میں، یوں ہی خامخواہ ابوبکر صدیق نے ہمیں مار دیا. منکر ہو گئے، مکر گئے، جھٹلا گئے، جھوٹ بول گئے. میرے عزیزوں، جھوٹ بولنے اکثر جو غیر غلط فرقے والے ہوتے ہیں، اکثر جو باطل والے ہوتے ہیں، اکثر جو ناحق والے ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ جھٹلاتے رہتے ہیں. کیوں؟ دنیا میں حق بات بولیں گے جھگڑے ہوں گے، حق بات پر ہی جھگڑے ہوئے کرتے ہیں، حق بات پر ہی لڑائیاں ہوا کرتی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں مار دیا گیا؟ کیوں شہید کر دیا گیا؟ کوئی جائیداد کا مسئلہ تھا؟ کوئی گھریلو مسئلہ تھا؟ یا پھر کوئی خاندان؟ کچھ نہیں تھا، حق بولا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور حق بولنے پر حضرت حسین کو کیا ملا؟ شہادت، قربانی، مجاہدہ، تکلیفیں، زخم، دکھ، غم، پریشانی، مصیبت. حق بولنے پر یہ حالات آتے ہیں. جہاں بھی حق بولو گے یہ باتیں چلیں گی. جب گھر میں کہو نا بیوی کو
پردے کے ساتھ رہو، باہر جھانکونوں کو، ان کے معاملے میں جاؤ کو ہضم نہیں ہوتی بات. نماز پڑھو، قرآن پڑھو گے تو کون سے مولوی صاحب کے گھر میں آگی کی میں گھر کو میں سمجھی تھی جا کو ان کے گھر میں مزے کریں گے گھر کو، یہ دیکھے تو ملا نکل گئے نو. مجھے کب دیکھتے میں نماز پڑھو قرآن پڑھو کہتے رہتی، کب دیکھتے باہر نکلی تو بس پردہ پہنو، برقع پہنو، چہرہ چھپاؤ. نہیں، عورتوں کو پسند نہیں آتا. کیوں؟ بات حق ہے نا، حق بات پسند نہیں آتی. وہی آپ کہیں کہ بھی برقعے کی کوئی ضرورت نہیں، ماڈل زمانہ ہے، بڑا فیشن والا زمانہ ہے، ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم لوگ قید میں نہیں رکھتے اپنی عورت کو، بس بغیر نقاب کے لے کر چلو. تو پھر دنیا والے بھی خوش، یہ بھی خوش. پڑھے لکھا طبقہ ہے بھائی. اب ان کی عورت اگر سب کے ساتھ ہینڈ شیک کرے گی تو بڑا عالی شان خاندان سمجھا جائے گا. پھر سب کی طرح یہ بھی گلے ملتے رہے گی نا سب کے ساتھ، تو شوہر بھی مطمئن، بیوی بھی مطمئن. جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو تو پھر معاملہ آرام سے چلتا ہے. روک ٹوک کرو تبھی مسئلے ہو جاتے ہیں. یہ کرو ان کو، وہ کرو، وہ کرو ان کو، یہ کرو تو پھر ٹائٹ. پھر اب شوہر کی غلطیاں نکلنا شروع ہو جاتی. تو حق بات ہے. مولانا قاسم نامتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، ان کے زمانے میں ایک پادری نے، ایک عیسائی نے مناظرے کو دعوت دی. حضرت کو کیا دعوت دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تم مسلمان کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا. تو کہا مناظرہ کرو، میں کہہ رہا ہوں بیٹے ہیں اور تم کہہ رہے ہو بندے ہیں، چلو مناظرہ ہوگا. عیسائی پادری کے درمیان اور بانی دارالعلوم قاسم نامتوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں مناظرہ طے ہوا. ابھی مناظرے کے لیے لوگ جم گئے، پنڈال لگ گیا، ایک بڑی بھیڑ لگ گئی. پادری صاحب بھی آ گئے جو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، وہ بھی آ گئے. ابھی حضرت نہیں آئے تھے، حضرت قاسم نامتوی رحمۃ اللہ بھی نہیں آئے تھے. مجمع کچا کچ بھر گیا، لوگ آ گئے، پادری بھی آ گئے. تو باہر ایک ریڈی والا، 4 چک کی گاڑی والا کچھ بیچ رہا تھا، چھوٹا موٹا آدمی تھا. تو آواز چل پڑی تھی کہ ابھی آج مناظرہ ہونے والا ہے کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ وہ. تو پھر وہ ریڈی والا جو وہاں پر کہتے ہیں ریڈی تمہارے یو پی میں، یہاں میں کیا بولتے ہیں، ڈکلنے کی گاڑی میں بیچتا بیپار کرتا کرتی ہمیں یہاں، وہاں ریڈی کی گاڑی کرتے ہیں تاج پر. تو انہیں جب سنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور اللہ کو یہ کچھ بیٹھا، اس کے دماغ ذرا میٹر گھومیا اس کا. تو انہیں سیدھا اسٹیج کے پاس آ کو بولیا حضرت تو ابھی آنے ٹائم ہے، ذرا میں بھی تمہیں بات کریں گے کیا گیا. تو پادری بولیا تمہیں میرے سے کیا بات کر دی، بات تو دلائل کی ہے، بات تو علم کی ہے، بات تو حجت کی ہے، تو کیا دلیل دے سکتا ہے، تجھے کیا پتا. میں نے کہا جتنا میری سمجھ میں بات کریں گے. ہاں ٹھیک ہے. تو اس ریڈی والے نے، سیدھے سادے مسلمان نے اس پادری سے کہا تم کیا کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں؟ کہا اللہ کے بیٹے. تو اس ریڈی والے نے اس پادری سے پوچھا کتنے بیٹے اللہ کے؟ کہا ایک. کمال کرتے ہو یار، میں اتنا کمزور ہوں، دیکھ رہے ہو میری حالت. ریڈی والے نے کہا دیکھ رہے ہو میری حالت کیسی ہے، مجھے بھی کم سے کم 8 بچے ہیں. میں اتنا دبلا پتلا کمزور لاچار، منجے بھی کتنے بچے ہی؟ 8 بچے ہیں. اور اللہ پوری کائنات کا اللہ، خالی ایک بیٹا میں نہیں مانتا. یہ کیسا اللہ ہوا جس کا ایک بیٹا اور یہاں معمولی انسان کو 8-8 10 بچے ہی؟ بس اتنا کہنا تھا، پادری جگہ خالی کرتا جائے. اب کیا بولے، جھوٹ تو جھوٹ. ماننے کے لیے اگر لوگ آئیں تو پھر مانیں گے. اپوزٹ پارٹی کا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ مانتے نہیں، پہلے ہی طے ہے کہ ہم مانیں گے نہیں. جب انہوں نے مکے کے مشرکین نے مطالبہ کیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ تو ہم مان جائیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے لیے کیا بڑی بات تھی. نبی نے دعا کی کہ یا اللہ یہ لوگ ایمان لائیں گے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. سبحان اللہ. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. تو مکے کے لوگ حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں، بیچ میں پہاڑ، چاند کا ایک حصہ ادھر، چاند کا ایک حصہ ادھر، سب اپنی سر کی آنکھوں سے، کھلے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. مطلب ماننا تو ہے ہی نہیں. تو جب یہ معجزہ پورا ہو گیا، واپس چاند آپس میں جڑ گیا، تو نبی نے کہا اب تو بات مان لو، بات تو پوری ہو گئی، اللہ نے کر کے دکھایا. تو کہا نہیں، ذرا وقت ٹائم دیو، ہم نہ کہہ دیو، ذرا ٹائم دیو. ہاں جو ٹائم دیے، کتنے دن، 15-20 دن. جو قافلے باہر گئے نا وہ تھوڑا سا کیا ہو جائیں، مکے کو آ جائیں.
پھر بات کریں گے. ٹھیک ہے, جب باہر کے قافلے آنا شروع ہوئے, پہلے باہر جا کو ہلو پوچھ لیتے, کیا بھائی قصہ, وہ ڈیٹ کو چاند دیکھے تمہیں, بھی ہمیں دیکھے چاند کے 2 ٹکڑے, کیا ہے, کیا قصہ, تمہیں بھی دیکھے, پھر تمہیں یہاں یمن میں دیکھے, تمہیں ملک شام میں دیکھے, تمہیں سفر میں دیکھے, تمہیں راستے میں دیکھے, تمہیں ریگستان میں. مگر ذرا اندر آئے تو بولو نا کو, ذرا یہ بولو نا کی بہت بڑی جڑی, کسے بولو نا کو, کیا مطلب ہے, سب کو بولو کرو, پورا بول ڈال کو, کسے بھی بولو نا کو. ہاں, انسان کا پیٹ ایسا کہتے ہیں سن لیا تو بس پہلے دوسرے کو بولنا ہوں, جب تک سکون ہی نہیں رہتا اسے. تو جب ماننا نہیں ہے تو پھر نہیں مانتے, پھر ختم قصہ. اللہ پاک فرماتے ہیں الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. اگر تمہیں سچے ہیں تو زکوٰۃ کا پورا لے جا کو پہاڑ کو رکھیں گے, آگ کو جلا دیں گے. تو اللہ فرما رہی قل, اے نبی جی کہہ دیجئے, قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات, اس سے پہلے جب انبیاء تم نہ بولے تب تو تمہیں کرے نہیں. حضرت موسیٰ بولے چلو زکوٰۃ رکھو گے تو کوئی بھی زکوٰۃ رکھے نہیں, چلو قربانی کا گوشت رکھو گے تو کوئی بھی رکھے نہیں, ان کے ٹیمپو ماننے نہیں ہے. اب یہ کرو گے تو بولتے ہیں تمہیں فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ تو جھوٹے ہیں, انہوں نے اپنے انبیاء کا قتل کیا ہے, اپنے انبیاء کا قتل کیا ہے. اس زمانے میں جب ماننا تھا تب تو نہیں مانے, اب کئی کو بیکار کے بات. وہ اس زمانے میں تھا, سو اس زمانے میں اللہ نے زکوٰۃ کا مال امت کے لیے, امت کے فقیروں کے لیے حلال کیا ہے. فَإِن, اچھا جب یہ معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا افسردہ ہو گئے, کیا یہ لوگ نہیں مان رہے نا, کیا چیز بھی کر دو. تو اللہ پاک تسلی دے رہی فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مایوس نہ ہو, آپ غم زدہ نہ ہو, آپ پریشان نہ ہو, اس لیے کہ صرف یہ آپ کے ساتھ نہیں, اس سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا ہے. جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر. جب ان کے پاس دلائل آئے, جب ان کے پاس کتاب زبور آئی, جب ان کے پاس کتاب منیر آئی, جب اتنی ساری دلیلیں, کتابیں, انبیاء, رسول سب آئے, سب کو انہوں نے جھٹلایا. آپ کو اگر جھٹلا رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں, اس سے پہلے بھی یہ کام کیا ہوا ہے. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, ماننے والے تو کسی بھی صورت میں مان جاتے ہیں, اور نہ ماننے والے ہوں تو پھر کچھ بھی کہو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ اس پورے ہفتے بروز پیر منگل, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ, بروز پیر کو ہمارے سامنے بات آئی, نبی کو تسلی دی گئی کہ اے نبی جی آپ پریشان نہ ہوں جنگ احد کے سلسلے میں. منگل کے دن تفسیر آئی بخل کی مذمت, کہ بخل کتنی خطرناک اور بری چیز ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد لقد سمع اللہ پر بات ہوئی, اور آج الذین قالوا ان اللہ عہد الینا پر بات ہوئی, کہ جیسے بنی اسرائیل والے زکوٰۃ صدقات کا پیسہ پہاڑ پر رکھتے تھے تو ہم کیوں نہیں رکھتے. تو اللہ نے کہہ دیا وہ پچھلی امتوں میں تھا, شریعت اب بدلی ہے, اس امت کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ اور قربانی کا گوشت غریبوں کے لیے حلال کیا ہوا ہے.